السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج کا جو عنوان ہے تعلیم و تربیت میں سزا اور انعام کا تصور، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ابھی یہ عنوان ہے نا کہ سزا اور انعام، اس کو ہم کو الٹا کرنا چاہیے۔ انعام اور سزا سب سے پہلے جو ہے ہمیشہ یہ کوشش رہے ہماری، اگر ہم لوگ معلم ہیں، مدرس ہیں، یا والدین ہیں، یا بڑے بھائی ہیں، جس بھی حیثیت سے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے انعام ہونا چاہیے۔ انعام ہونا چاہیے، انعام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ انعام 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 ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ بچتا ہے سزا والا معاملہ۔ جیسے آج کل تعلیمی نفسیات یہ کہتی ہے کہ بچوں کو سنانا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو سننا ہے۔ سننا سننا سننا، اس کے بعد بولنا، اور اگر بولنا ہے تو اچھا بولنا، نہیں تو خدا کے واسطے چپ رہنا۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں نا بچوں سے، یہ اس بات کو طے کرتا ہے کہ بچہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہم بچوں سے، اپنے بچوں سے جس طرح سے بات کرتے ہیں نا، یہ طے کرتا ہے کہ بچہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور نفسیات نے تحقیق کے ذریعے اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو سوچتا ہے وہ انسان ویسا ہی بنتا ہے۔ لوگوں کے خیالات میرے بارے میں کیا ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے اپنے خیالات کیسے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں کیسا بنوں گا۔ جیسے آپ کے خیالات ہیں ویسے ہی آپ کے حالات ہیں، جیسے آپ کے خیالات ہیں ویسے ہی آپ کے حالات ہیں۔ اگر آپ کو اپنے حالات بدلنا ہے تو اپنے خیالات کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارے بچے تب تک تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے، تب تک امام اور قائد نہیں بن سکتے، جب تک کہ ان کے خیالات میں امامت اور قیادت نہ ہو۔ جب بچوں کو سزا دیتے ہیں نا، تو بچوں کی عزت نفس مجروح ہوتی، ان کو ہم نیست نابود کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کی عزت نفس مجروح ہے نا، تو اس انسان کو آپ جو ہے اس کی تعمیر نہیں کر سکتے، اس پر کسی شخصیت کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے جو ہے نا عنوان کو صحیح کرنا، انعام اور سزا ہمیشہ، بلکہ سزا کو ایک دم 3 بار انعام لکھیے، تب اس کے بعد آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ سزا لکھیے۔ مطلب ہم اپنے گھروں میں ہے نا 3 بار آپ تعریف کریے، اس کے بعد آپ کو یہ حق ہے کہ آپ بچے کی جو ہے تھوڑا سا بچے کو تنبیہ کر سکتے ہیں، نہیں تو خدا کے واسطے خاموش رہیے۔ لفظ لفظ تولیے، پھر زبان کھولیے۔ ایسی ویسی باتوں سے تو خاموشی ہی بہتر ہے، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ ہم سبھی لوگ جو بچوں سے تعامل کرتے ہیں نا، تعامل کرنے میں سب سے زیادہ اپنی زبان کا ہی تو استعمال کرتے ہیں۔ تو والدین بننے سے پہلے کوئی ٹیسٹ کروائیے چاہے مت کروائیے، یا معلم بننے سے پہلے اس بات کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں وہ چیز تو یہ کرتی ہے کہ بچے کا سیلف کانسیپٹ کیا ہوگا، بچے کی سیلف اویئرنیس کیا ہوگی، اور بچے کی سیلف اسٹیم کیا ہوگی۔ تو بچوں کی سیلف کانسیپٹ، سیلف اویئرنیس اور سیلف اسٹیم کو درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو ماحول ہو نا، وہ بہت ہی پرامن فضا میں ہو، حوصلہ مند ہو، متحرک ہو۔ دیکھیے، آج کی ڈیٹ میں آپ سبھی لوگ معلم اور معلمات ہیں، اور جز وقتی بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کل وقتی بھی ہوں۔ ہم کو اس بات کا، ابھی نظام کی بات حضرت کہہ رہے تھے، نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ وسائل کا بہترین اور عمدہ استعمال، وسائل کا مستحسن استعمال۔ مطلب جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں، مین ہے، مشین ہے، میٹیریل ہے، منی ہے، مینجمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں سب سے اہم وسیلہ جو ہے، سب سے اہم ریسورس ہمارا بچہ ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں ہندوستان بھلے سے مسلمان، مطلب حالات بہت اچھے نہیں، لیکن الحمدللہ تعداد بہت اچھی ہے،
اور آئندہ بہت اچھی ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ اس وقت ملک کی آبادی تقریباً 140 کروڑ ہے اور 2011 کے بعد کوئی سینسس نہیں ہوا ہے۔ 2011 میں گورنمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ جو ہے ہماری آبادی 14.2% ہے۔ اگر اس وقت 14 مطلب وہی اشاریہ ہے، حالانکہ بڑھ چکا ہے نا، یہ پوری ریسرچ ہے اس پہ، ریگریشن اور وہ سب لگا چکے وہ لوگ، ہے نا۔ تو اگر وہ 14.2% ہی ہے اور ملک کی آبادی 140 کروڑ ہے تو اس وقت ملک میں کم سے کم 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہماری جو 40% آبادی ہے اس کی عمر 19 سال سے کم ہے۔ مطلب ایک ایسا تخمینہ ہے کہ تقریباً ہماری جو ہے 25% سے زیادہ آبادی کی عمر 14 سال سے کم ہے، جو مدارس اور مکاتب میں ہیں، ابتدائی جماعتوں میں بچے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہم جو ہے نا اپنی پوری کی پوری مطلب پوری کی پوری صلاحیت، ان کی پورا کا پورا سرمایہ، پوری کی پوری صلاحیت ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگا دینا تو 20 سال کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ کچھ بدلے چاہے نہ بدلے، نسلوں کو بدل دیں گے، اپنے آپ جو ہے نا بدل جائے گا، ہندوستان بدل جائے گا۔ کیونکہ آج جو بچہ 14 سال کا ہے 20 سال کے بعد 34 سال کا ہوگا، جو بچہ 5 سال کا وہ 25 سال کا ہوگا، اپنے آپ بدل جائے گا۔ تو آپ کچھ مت کریے، بس اپنی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، نسلوں کو ضائع ہونے کے بجائے مطلب جو بھی بچہ میرے سائے میں آیا ہے، جو میرے سائے میں آیا ہے، میں اس کو اپنی حتی الامکان ساری کوشش کروں گا کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے ضائع ہوتے، اور ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ، بہت سارے لوگوں کو ضائع کیا ہم نے، بہت ایک سے ایک صلاحیتوں کو ضائع کیا۔ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اعظم گڑھ کا رہنے والا، ایک بہت ہی مطلب شہر سے 40 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔ تو ہمارے گاؤں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن میرا جو فیملی ہے بہت اچھی ہے۔ ابا میرے جو ہے ڈاکٹر بھی تھے اور جو ہے ٹیچر بھی تھے، بہت اچھا پیسہ کماتے تھے، آرام و عشائش کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، 20 سال پہلے تھیں بچپن میں ہی۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا مطلب بہت ساری چیزیں تھیں، چچا دبئی رہتے تھے، تو انہوں نے ایک بار کار بھیجا، ایک کھلونے والی کار، مطلب وہ ریموٹ سے چلتی تھی۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں سن 90 کی تقریباً، آج سے 35 سال پہلے جب ہم لوگ بچے تھے۔ وہ کار خراب ہو گئی ہے نا، مطلب یہاں وہاں دکھایا، بنارس لے کے گئے، لکھنؤ لے کے گئے، ٹھیک ہے، گورکھپور بھی گئی، کار وہ بنی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مشیر بھائی کو بلاؤ، وہ صحیح کر دیں گے۔ مشیر بھائی آئے، انہوں نے صحیح کر دیا۔ اسی طرح سے ابا ایک جنریٹر تھا کلاسکر کا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک دم خراب ہو گیا، نہیں بن پائے گا، تو مشیر بھائی آئے، اس کلاسکر کو صحیح کر دیا۔ مطلب دنیا کے ہر مسئلے کا اس مشیر بھائی کے اندر تھا۔ مطلب چارپائی بننا وہ جانے، مطلب موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو کوئی دقت نہیں، وہ مطلب کار کچھ بھی ہو جائے، ہر مسئلے کا حل مشیر بھائی۔ تو ایک بار جنریٹر جب بنا رہے تھے، پورا جنریٹر بنانے پورا سارے کے سارے پارٹس انہوں نے کھول دیے، اور اس کا جو ایوریج بھی بڑھا دیا انہوں نے۔ مطلب کہ جو جنریٹر 1.25 لیٹر یا 1.5 لیٹر کھاتا تھا 1 گھنٹے میں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ 2 لیٹر میں جو ہے 2 لیٹر چلتا تھا، 1 گھنٹے میں 2، مطلب ایوریج بڑھ گیا اس کا مائلیج۔ ہاں، تو میں نے مشیر بھائی سے پوچھا، اس وقت میں بی ایڈ کر چکا تھا، مجھ کو تھوڑا سا سمجھ ہو گئی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں نے مشیر بھائی سے پوچھا، مشیر بھائی آپ اتنے دماغ والے تو پڑھے کیوں نہیں؟ کہا یار پڑھائی میں تو بہت تیز رہے، مطلب دیہاتی بھاشا میں انہوں نے کہا پڑھائی میں بہت تیز رہے، لیکن ایک بار کہا ہوا کہ جو ہماری چھوٹا بھائی جو ہے ہم سے 7-8 سال چھوٹا، اس کی پیدائش تھی تو اماں چلی گئی ننیہال، ہم بھی چھوٹے تھے 7-8 سال، ہم بھی چلے گئے۔ جب وہاں سے آئے 2 مہینہ کے بعد تو قاری صاحب اتنا پیٹے ہم کو، اتنی پٹائے ہوئی، یہ نہیں جانے کہاں چلے گئے تھے، تو کہیں تو غیر حاضر رہے۔ مطلب اس دن کے بعد جب اسکول سے بھاگے ہیں تو پھر جو ہے واپس نہیں گئے۔ تو ایسے پتہ نہیں کتنے، مطلب
جس آدمی کے اندر، وہ آدمی اگر میں سمجھتا ہوں نا کہ اگر تو وہ دوسرا اے پی جے عبد الکلام نہیں، وہ پہلے اے پی جے عبد الکلام بنتے. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ضائع کیا ہے نا، بہت سارے. آپ خالی دیکھیے، میں اپنی بات بتاؤں، چھوٹی سی بات. میں درجہ 2 تک پڑھنے میں بہت اچھا تھا. تو ابا کو لگا کہ یہ لڑکا کچھ بڑا کام کرے گا، تو ابا نے میرا نام لکھوا دیا ایک اچھے اسکول میں. جب میں مکتب سے گیا، مکتب میں پڑھتا تھا گاؤں کے، اب وہ انگریزی میڈیم میں چلے گئے، تو وہاں تو جاتے ہی کمزور ہو گئے. تو اب جو ہے وہاں پہ وہ جو میڈم تھی، اس نے مجھ کو مطلب اتنا زیادہ ٹارچر کیا 2 دن کہ میں ایک دم اس میں چلا گیا. اور پھر وہ میں سمجھیے کہ میں سدھرا ہی نہیں ہے نا. مطلب میں BCom سیکنڈ ایئر، وہ تو اچھے گھر کا تھا کہ پڑھائی نہیں چھوڑنا ہے، نہیں تو اگر ایسے ویسے گھر کے ہوتے تو پڑھائی چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے، وہ میڈم نے جو ٹارچر کیا تھا. لیکن جیسے چونکہ اچھے گھر سے پڑھائی نہیں چھوڑنا تھا اگر گھر میں رہنا ہے تو اس لیے جیسے تیسے جو ہے مطلب 10ویں کیا، 12ویں کیا، BCom سیکنڈ ایئر تک، مطلب اوسط اسٹوڈنٹ. لیکن جب میں BCom سیکنڈ ایئر میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا، وہ اگر میں واقعہ بیان کروں گا تو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پیروں میں بہت چال ہے، تم بہت آگے جاؤ گے، ہے نا. مطلب اس استاد کا ایک جملہ اس نے پوری میری زندگی بدل دی. میڈم نے خراب کیا، مطلب آج بھی وہ جملہ میرا پیچھا کر رہا ہے کہ جب بھی میں تھوڑا دھیرے پڑھتا ہوں نا تو مجھ کو لگتا ہے کہ سر نے کہا تھا تمہارے پیروں میں بہت چال ہے، تم بہت آگے جاؤ گے، ہے نا. وجہ کیا تھی کہ سر جو ہے وہ آ رہے تھے اور سر سے میری ملاقات گیٹ پہ ہوئی، اور گیٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ BCom ڈپارٹمنٹ جو ہمارا کامرس ڈپارٹمنٹ تھا وہ تقریباً 500 میٹر دور تھا. سر اسکوٹر سے جا رہے تھے. میں نے سوچا اگر سر پہلے انٹر ہو گئے تو پھر جانے نہیں دیں گے. وہاں سے میں دوڑتے ہوئے 2nd اسٹوری اس پہ میں جا کے سر کی کلاس میں، سر مجھ سے گیٹ میں ملے، پھر کلاس میں ملے. تو کلاس میں ملے تب انہوں نے یہ بات کہی تھی، ہے نا. اس کا پیروں میں چال کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سر نے جو ہے نا ایک بہانہ دیکھ لیا حوصلہ افزائی کا. ہم کو اس تھوڑا سا نا یہ جو ہماری وہ ہے جو ہے اس کو روش، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا بچوں کی تحقیر کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑتے، اسی تحقیر کو تعریف تک لے کے آ جائیے، بدل دیجئے. تعریف کرنے کا کوئی بہانہ مت چھوڑیے. اور اگر مطلب میں نے ایک بار میں جارج برنارڈ شاہ کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے 10 میں سے 9 کام غلط ہوتے تھے، 10 میں سے 9 کام غلط ہوتے تھے. کوئی ایک کام اگر غلطی سے صحیح ہو جاتا تھا تو وہ جو صحیح کام ہوتا تھا میری ماں سب کو بتاتی تھی کہ اجی سنا نہیں میرے جارج نے یہ کام کیا. تو اس نے کہا میں اپنی ماں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہر کام کو 10 گنا بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو پھر میری مطلب دھیرے دھیرے میرے غلط ہونے والے کاموں کی تعداد کم ہو گئی، پھر یہ عادت پڑ گئی، اب ہر کام میں 10 گنا بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے دیکھیے وہ انگریزی کا اتنا بڑا لوریٹ بن گیا، اور اس کو وہ جو ہے نا البرٹ آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا. ابھی میرے ایک ساتھی ہیں مجھ سے، حالانکہ اپائنٹمنٹ میرے ساتھ ہوا تھا لیکن وہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، اس لیے وہ بہت آگے نکل گئے مجھ سے. میں تو ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، وہ پروفیسر ہو گئے ہیں، اور مجھ سے کم 3-4 سال عمر بھی کم ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ یار جو ہے رفیع صاحب کیسے اتنا وہ مطلب کیسے اتنی زیادہ قابلیت آپ کے اندر آ گئی؟ تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جب میں درجہ 3 میں پڑھتا تھا تو میں ایک دم خاموش رہتا تھا. ہاں، امام صاحب کے لڑکے تھے، وہ بہت غریب گھر کے، بہت ہی غریب مطلب امیر اسٹیٹ کے غریب گھر کے بچے تھے، وہ کیرلا کے، ہے نا. تو انہوں نے کہا درجہ 3 تک میں بہت خاموش، بہت سہما رہتا تھا. تو ایک دن میرے ٹیچر نے کیا کہا، ایک استاد نے کہا، مسجد میں پڑھاتے تھے، مسجد میں پڑھنے کہنے لگے رفیع میاں میں تعریف کروں گا اس بات کی کہ آپ مجھے بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن جناب کبھی آپ پڑھتے نہیں، آج تھوڑا پڑھ کے دکھا دیجئے.
تو انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے کتاب کہی چلیے آج پہلا پیراگراف آپ پڑھیے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پیراگراف پڑھا, پتہ نہیں کیسا پڑھا, لیکن حضرت نے اتنی تعریف کر دی مجھ کی میری کہ رفیق میاں آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے رہے تو بہت آگے جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ جملہ آج تک میرا پیچھا کر رہا ہے, اور جب تک میں روز 3 گھنٹے 4 گھنٹے مطالعہ نہ کر لوں, ہے نا, تب تک میں مجھ کو صبر نہیں ہوتا. وہ پڑھتے 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 آگے بڑھتے چلے گئے. دیکھیے یہی بات ہے, اگر ہم تعلیم و تربیت کے اس میں جڑے ہوئے ہیں تو اکثر جو سزا اور انعام کا معاملہ آتا ہے نا, ہم سزا کیوں دیتے ہیں یا انعام کیوں کرتے ہیں؟ بس ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ جو بچہ ہے نا, جو مطلوبہ طرز عمل ہے اس کے اندر آئے. بچے کی شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما کرنا چاہتے ہیں, ہم مطلوبہ نشو و نما کرنا چاہتے ہیں, اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں, اس کی اخلاقی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی لیے تو بھائی کرتے ہیں نا, مطلب اسی لیے تو بچوں کو انعام بھی دیتے, اسی لیے بچوں کو سزا بھی دیتے. لیکن دیکھیے کبھی بھی یہ کوشش کرے, انعام بھی جو ہے نا کبھی مادی بھی ہو سکتا ہے, لیکن مادی انعام نہیں دینا چاہیے. کوشش کرے چھوٹا انعام کتاب کی شکل میں دے دیجیے, کوئی چھوٹا تحفہ دے دیجیے, لیکن یہ بھی جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر بچے کے لیے وہی ایک محرکہ بن جائے گا. جب تک آپ کچھ دیں گے نہیں تب تک وہ کرے گا نہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ عزت مطلب جو ہے ہم جو ہے نا بچوں کو عادی نہ بنائیں. جیسے بس یہ ہے, جیسے ماہر نفسیات BF اسکینر, اس نے کہا کہ اگر ہم کسی عمل کے بعد کوئی تقویت فراہم کرنے والا محرکہ دیتے ہیں تو اس عمل کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عمل بہت اچھا بچے نے پیش کیا تو اس کو جو ہے وہاں پہ چھوٹا سا تحفہ دے دیجئے, کوئی سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں, یا بس ایک تعریف کر دیجئے, مسکرا دیجئے, ہے نا, یہی کافی ہے. مطلب استاد کا کہا ہوا ایک جملہ بچے کا وہ دن بنا دیتا, اور کبھی کبھی اس بچے کی پوری زندگی بنا دیتا ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں. اور دوسری بات, جب آپ کو بچے کو سزا دینا ہو نا, بچے کو برا کہنا ہو, تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بچے کو برا نہیں کہنا ہے کہ تم برے ہو, بیٹا آپ تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جو کام ابھی آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں. آپ تو اچھے ہیں, بہت قیمتی ہیں, لیکن یہ جو ابھی آپ نے کام کر دیا ہے یہ اچھا نہیں. یا بچے کو وجہ بتائیں, مثال کے طور پر بچے نے گندگی کر دی ہے, تو یہ نہیں کہ اب اس کو بے عزت کرنے کا ایک بہانہ مل گیا, کس حرام خور نے یہ کیا ہے, ہاں نالائق گدھے, ہے نا, بہت سارا. ہم لوگ تو اس طرح کا ایسے ہی تو بہرحال. تو بچے کو محسوس کرائے بیٹا یہ کیسے ہو گیا, اب کیا کرنا چاہیے, چلو مل کے صاف کرتے. ارے سر آپ کیوں کریں گے, رکیے ہم لوگ کرتے, ہے نا. بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو خود عکاسی کا موقع دیجئے. احمد میاں یہ جو آپ نے کیا, تھوڑا سا خاموشی سے ادھر بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا کیا جا سکتا تھا. اس طرح سے ہم کریں گے نا تو بچے کو کنٹینیوس لرنر بنائیں گے, لائف لانگ لرنر بنائیں گے. اور 2-3 باتیں میں اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ 5 منٹ اور میں بات کر کے. دیکھیے میں نے ایک کانسیپٹ نوٹ بھی جو ہے فرید صاحب کو جو ہے وہ شیئر کی ہے, وہ آپ کو مل جائے گی, اس میں کچھ اور چیزیں لکھی ہے. دیکھیے اگر مثال کے طور پہ نا, اگر آپ کو ہر مسئلہ کیل نظر آئے گا, کیل ہے نا, اگر آپ کے پاس ہتھوڑا ہیمر, اگر آپ کے پاس صرف ہیمر ہے نا تو آپ کو ہر مسئلہ کیل نظر آئے گا, ٹھوک دو, ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہتھوڑا نہیں ہونا چاہیے.
اگر آپ نے کسی پہ اوپر ہاتھ اٹھا لیا نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکمت نے کام کرنا بند کر دیا، آپ کی دانشمندی نے جواب دے دیا، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے اگر ہاتھ اٹھ گیا تو، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کا اپنا طالب علم ہو۔ تو ہم کو جو ہے نا اس بات کو سمجھنا چاہیے، بچوں کی فطرت کو سمجھنا چاہیے۔ جن بچوں کی آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں نا، جیسے سائیکالوجی نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ جو ابتدائی بچپن ہوتا ہے ان میں جو ہے نا بچوں کی فطرت میں جو ہے نا، بچوں کی فطرت میں جو ہے وہ سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، شرارت ہوتی۔ اگر بچہ جو ہے 6 سال کا بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ بہت ہی ڈسپلنڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈرا ہوا بچہ ہے، اور ڈرے ہوئے انسان کو آپ کچھ بھی نہیں سکھا سکتے، ہے نا۔ بچے کو کنیکٹ کریے، کریکٹ مت کریے۔ کنیکٹ کریں گے تو کریکٹ اپنے آپ ہو جائے گا۔ کنیکٹ کرنا ہے مطلب بچوں کی فطرت پہ اپنی فطرت کو جوڑیے۔ اور آج کل کے جو بچے، ابھی جو حضرت بتا رہے تھے، بچے بیچارے جو ہے نا صبح 6 بجے سے لے کے 2 بجے تک، 1 بجے تک اسکول میں ہیں، اس کے بعد ظہر کے بعد امام صاحب کے یہاں آنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ٹیوشن بھی جانا ہے۔ بتائیے بچہ کتنے بوجھ میں ہے نا۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے نا۔ مطلب اتنا زیادہ پریشر، اتنی زیادہ امیدوں کا بوجھ بچے کے اوپر ہے نا، آپ بچے کو سنجیدہ بنا رہے ہیں، بتائیے کتنا سنجیدہ بنا دیں گے بھائی۔ اور وہ بچہ جو ہے نا مطلب جب تک جو ہے نا اس کے بازو میں طاقت نہیں، تب تک تو وہ جو ہے نا آپ کو امیٹیٹ کرے گا، آپ کی تقلید کرے گا، آپ کو مانے۔ جس دن اس کے بازو میں بغاوت کر دے گا، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ آپ فطرت کے خلاف زیادہ دیر تک نہیں لے جا سکے کسی انسان کو۔ بچوں کی فطرت میں سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، بچوں کی فطرت میں جو ہے نا مطلب وہ شرارت ہوتی ہے، اچھل کود ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، گیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہے نا، اس لیے کوشش کریے کہ ایسی بہت ساری ٹیکنیک آ چکی ہے، کہانی کے ذریعے، کھیل کے ذریعے، گیت کے ذریعے، ہے نا، یا گروپ ایکٹیویٹی کے ذریعے بچوں کو کیسے جو ہے ہم ان کو تعلیم و تربیت فراہم کریں۔ اور تعلیم کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے، پر مسرت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کبھی موقع ملے گا تو میں بھی اس کا کچھ علم رکھتا ہوں، اب بتائیں گے، نہیں تو بہت سارے یوٹیوب چینلز آپ دیکھ لیجئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ گروپ ایکٹیویٹی کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا، بہت آسانی سے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، الف با تا سا، ہم لوگ علی زبر آ، علی زرے، علی پیسو، ہے نا، مطلب قاری صاحب جب چھڑی لے کے اٹھتے تھے، وہی اسی مکتب میں پڑھا، ہاں، وہ تو جب اٹھتے تھے پورا ہم لوگ جو ہے اتنا جھومتے تھے، اتنا چلاتے تھے، الف سے یا تک آج تک ترتیب سے یاد نہیں ہے، ہاں ابھی تک نہیں یاد ہے، ہاں، لیکن اب دیکھیں کتنا مطلب انگریزی والوں نے بنا دی، ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ، ہے نا۔ 2 بار پڑھ لیجئے، بچوں کو پڑھا دیجئے۔ ایک لڑکی اٹھے گی، سر اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہم پڑھائیں گے۔ سارے بچوں کو یاد ہو گیا، ABCD آ گیا۔ اب اس کے بعد اس کو چارٹ پہ ABCD یاد تو ہے ہی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فطری طور پہ مطلب تعلیم کو فطری طرح، یہ تعلیم ایک فطری عمل ہے بھائی، تعلیم ایک فطری عمل۔ ایجوکیشن از اے نیچرل، ہارمونیس اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف مینس انٹ پاور۔ تعلیم انسان کی خداداد صلاحیتوں کے ظہور کا ایک فطری عمل ہے، ایک فطری عمل ہے، لیکن تبھی فطری عمل ہے جب اسے فطری طور پر فراہم کیا جائے۔ مطلب بچوں کی فطرت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جب تعلیم فراہم کریں گے نا، نظم و نسق کا مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا۔ صرف خالی انعام ہوگا، سزا بالکل ہوگی ہی نہیں۔
میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ بہت شکریہ۔